آج صبح ہم کلام مقدس میں سے ایک حقیقی باپ کے بارے میں دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ کون ہے حقیقی باپ۔ پچھلے دنوں میں نے فیس بک کے اوپر دیکھا فادرز ڈے منایا جا رہا تھا، اور بہت سے چرچز کے اندر فادر ڈیز کی جو تھی وہ سیلیبریشن ہوئی، کیک کاٹے گئے اور بہت کچھ کیا گیا، جو کہ روحانی اعتبار سے اور بائبلی نقطہ نظر سے سراسر غلط ہے۔ یاد رکھیں، خدا کا گھر چرچ ان کاموں کی جگہ نہیں ہے۔ چرچ کلام سننے، سنانے، پرستش کرنے اور خدا کے حضور سے برکت لینے کی جگہ ہے۔ تو بھی آج صبح خداوند نے میرے دل میں ایک حقیقی باپ کے بارے میں ڈالا کہ ہم سیکھیں مختصر طور پر، جس کے لیے ہم نے فادر ڈے سیلیبریٹ کیا، وہ حقیقی باپ ہے کون ہے۔ تو کلام مقدس کے مطابق ایک ایماندار شخص کی زندگی کے اندر 3 باپ ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ یہ کتنے باپ ہوتے ہیں جی؟ پہلا وہ جو ہمارا جسمانی باپ ہے، جس سے ہم پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرا وہ جو ہمارا روحانی باپ ہے، جس سے ہم روحانی طور سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور تیسرا اور آخری ہمارا آسمانی باپ ہے جو خدا ہے۔ پر آج ہم اس دوپہر کے اندر مختصر طور پر صرف اور صرف جسمانی باپ کے بارے میں دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ ایک جسمانی باپ کو کیسا ہونا چاہیے اور اس کو کس طرح سے اپنے بچوں کی پرورش کرنی چاہیے، اور کس طرح سے وہ پرورش کے سبب سے ایک حقیقی باپ ٹھہرتا ہے۔ ہیلیلویا! میرے ساتھ مل کے نکالیں پہلا سیموئیل اس کا دوسرا باپ، اور اس کی 22 سے 25 آیت تک ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم ایک اور حوالہ پڑھیں گے پیدائش کی کتاب اس کا 22 باپ پر۔ پہلے ہم پہلا سیموئیل 2 باب 22 سے 25 پڑھیں گے ذرا۔ اور ایلی بہت بڈھا ہو گیا تھا، اور اس نے سب کچھ سنا کہ اس کے بیٹے سارے اسرائیل سے کیا کیا کرتے ہیں، اور ان عورتوں سے جو خیمہ اجتماع کے دروازے پر خدمت کرتی تھیں ہم آغوشی کرتے ہیں۔ اور اس نے ان سے کہا، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ میں تمہاری بدذاتیاں تمام قوم سے سنتا ہوں۔ نہیں میرے بیٹو، یہ اچھی بات نہیں جو میں سنتا ہوں۔ تم خداوند کے لوگوں سے نافرمانی کراتے ہو۔ اگر ایک آدمی دوسرے کا گناہ کرے تو خدا اس کا انصاف کرے گا، لیکن اگر آدمی خداوند کا گناہ کرے تو اس کی شفاعت کون کرے گا؟ جی بس پیدائش کی کتاب اس کا 22 باب اور اس کی پہلی 2 آیات پڑھیں، اور اس کے بعد 9ویں آیت سے 19ویں آیت تک پڑھیں۔ پیدائش کی کتاب 22 باب پہلی 2 آیات، اس کے بعد اسی حوالے کی 9ویں سے 19ویں آیت۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اسے کہا، اے ابراہیم۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو، جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے، ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ جی 9ویں آیت سے 19ویں آیت۔ اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی، وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی، اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا۔ اور ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ تب خداوند کے فرشتہ نے اسے آسمان سے پکارا کہ اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے۔ تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا۔ اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا۔ چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا۔ اور خداوند کے فرشتہ نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکارا اور کہا کہ خداوند فرماتا ہے، چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ
میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی۔ پریز گاڈ۔ آج ہم کلام مقدس میں سے ان دو باپوں کے بارے میں دیکھیں گے جو کہ ایماندار ہیں۔ پہلا حوالہ ہم نے جو پڑھا، پہلا سیموئیل اس کا دوسرا باب، اس کے اندر ایلی کائن جو کہ سردار کائن تھا اور ہیکل کے اندر کہانت کا کام کرتا تھا، ہم نے اس کا ذکر پڑھا اور اس کے بیٹوں کا ذکر پڑھا۔ اور پیدائش کی کتاب میں ہم نے مرد خدا ابراہیم جو کہ ایمانداروں کا باپ کہلاتا ہے اس کا ذکر پڑھا اور اس کے بیٹے کا ہم نے واقعہ دیکھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ دو باپ کس طرح سے اپنی اولاد کی پرورش کرتے تھے اور کس طرح سے خدا نے ان کی اولادوں کو برکت دی اور کس طرح سے خدا نے ہلاک کیا۔ ایک شخص کی اولاد کو برکت دی اور ایک شخص کی اولاد کو ہلاک کر دیا گیا، دونوں ایماندار تھے۔ آج ہم نے غور کرنا ہے، آج میرا کلام ایمانداروں کے ساتھ ہے، میں دنیا داروں کے ساتھ بات نہیں کر رہا، ہم سب ایماندار یہاں بیٹھے ہیں۔ آج ایمانداروں کے لیے، ایماندار باپوں کے لیے کلام ہے، غور سے سنیے گا۔ یاد رکھیں کہ مرد خدا ابراہیم ایک ایسا شخص تھا جس کا تعلق بت پرست گھرانے سے تھا، اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اس کا باپ تارا جو تھا وہ بت بنایا کرتا اور بتوں کی پرستش کرتا تھا۔ اور یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم کا خاندانی کاروبار یا فیملی بزنس جو تھا وہ بت بنانا تھا اور بت بنا بنا کے بیچنا تھا۔ مگر بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ ابراہیم خدا پر ایمان لے کر آیا اور یہ اس کے حق میں راست بازی گنا گیا۔ اور پیدائش کتاب اس کے 12ویں باب کی 4 آیت کے اندر لکھا ہے، سو ابراہیم خدا کے کہنے کے مطابق چل پڑا۔ کیا لکھا ہے؟ ابراہیم خدا کے کہنے کے مطابق چل پڑا۔ جب خدا نے اس کو اس کے باپ کے گھرانے میں سے بلایا تو لکھا ہے اس نے خدا کی آواز سنی اور خدا کے کہنے کے مطابق چل پڑا۔ ہاللیلویا۔ آج بہت سارے ایماندار باپ پتہ کیوں حقیقی باپ نہیں ہیں یا وہ حقیقی باپ کا نمونہ نہیں دیتے؟ کیونکہ وہ خدا کے کہنے کے مطابق نہیں چلتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ جب آپ خدا کے کہنے کے مطابق چلنا شروع کریں گے اس وقت یاد رکھیں کہ آپ اپنے اندر ایک حقیقی باپ کا نمونہ رکھیں گے جیسے ابراہیم رکھتا تھا۔ خداوند کیا چاہتا ہے کہ ہم ابراہیم کی طرح خدا کے کہنے کے مطابق چلیں، ہم اپنے بچوں کو کلام کی روشنی میں چلنا سکھائیں۔ جب ہم خدا کے کہنے کے مطابق چلتے ہیں تو یاد رکھیں خدا کی قدرت ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے، خدا کا ہاتھ ہمارے اوپر بڑا رہتا ہے، خدا ہمیں ہر طور سے سنبھالتا اور اس قابل کرتا ہے کہ ہم اس کی قدرت کو ظاہر کر سکیں۔ بائبل کہتے ہیں کہ ابراہیم خدا کے کہنے کے مطابق چل پڑا، اور اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو ابراہیم 85 سال تک، کتنے سال تک جی؟ 85 سال تک وہ بے اولاد رہا۔ خدا نے اس کو اولاد نہیں دی۔ یہ وہ شخص تھا جس سے ایمانداروں کے باپ ہونے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس کو کہا گیا تھا کہ تیری اولاد آسمان کے ستاروں کی مانند اور زمین کی ریت کی مٹی کے ذروں کے برابر ہوگی۔ یہ شخص 85 سال تک بے اولاد رہا، مگر یہ خدا کے کہنے کے مطابق چلتا رہا۔ بھلے اس نے اپنے جسمانی باپ کو چھوڑ دیا تھا مگر یہ اپنے آسمانی باپ کے ساتھ وفادار تھا، دیانتدار تھا۔ یہ اپنے آسمانی باپ سے محبت رکھتا تھا، یہ اپنے آسمانی باپ کے ساتھ وفادار تھا، دیانتدار تھا، اور اپنے جسمانی باپ کو چھوڑنے کی وجہ صرف ایک تھی، اس کی بت پرستی۔ اور یہ اپنے آسمانی باپ کے ساتھ جو اس کو یہ حقیقی باپ مانتا تھا مسلسل چلتا رہا، اور چلتے چلتے 86 سال کی عمر میں اس کے اوپر رحم کیا ہوا کہ خدا نے اس کو پہلا بیٹا اسماعیل دیا، اور پھر 100 سال کی عمر میں اس کو دوسرا بیٹا اسحاق دیا، اور خدا نے اس کی نسل کا جو وعدہ کیا تھا وہ اس کی زندگی کے اندر پورا کیا۔ بائبل مقدس ہمیں کسی بھی طور سے
اسحاق کی پرورش کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی کہ ابراہیم نے اسحاق کی پرورش کیسے کی، تو بھی اس کی قربانی کے واقعہ کے اندر ہم اس کی پرورش کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے، ہمیں بائبل کوئی اکاؤنٹ نہیں دیتی کہ ابراہیم نے کیسے اسماعیل کی اور کیسے اسحاق کی پرورش کی، مگر اس قربانی کے واقعہ میں ہمیں ابراہیم کی پرورش نظر آتی ہے۔ اور ہم نے کیا پڑھا جی 22ویں باب کی پہلی آیت میں کیا پڑھا کہ ان باتوں کے بعد خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور کہا آئے ابراہیم۔ ابراہیم نے کہا میں حاضر ہوں۔ یاد رکھیں کہ جب تک ایک باپ آزمایا نہ جائے وہ حقیقی باپ نہیں بن سکتا۔ ہیلیلویا۔ جب تک ایک باپ دکھوں میں سے نہ گزرے، مشکلات میں سے نہ گزرے، پریشانیوں میں سے نہ گزرے، وہ حقیقی باپ نہیں بن سکتا۔ آزمائشیں ہمیں مضبوط کرتی ہیں، آزمائشیں ہمارے ایمان کو پختہ کرتی ہیں۔ اور کیا لکھا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا، اور یاد رکھیں کہ جب خدا نے ابراہیم کو آزمایا تو وہ اس آزمائش کے اندر گھبرایا نہیں، وہ پریشان نہیں ہوا، اس نے اس دکھ کو، اس مصیبت کو، اس مشکل کو خوشی کے ساتھ گلے لگایا۔ جب ہم دکھوں میں سے گزرتے ہیں، جب ہم پریشانیوں میں سے گزرتے ہیں تو یاد رکھیں خدا ہمارے کردار کو سنوارتا ہے۔ جب میں نے بولا کہ ایک شخص کا، ایماندار شخص کا، ایک باپ کا آزمائشوں میں سے گزرنا ضروری ہے، تو اس کا مطلب فائنینشیل کرائسس نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے کردار کو سنوارنے کے لیے دکھوں میں سے گزرنا، تاکہ آپ ایک حقیقی باپ کا نمونہ دے سکیں۔ جب تک ایک شخص جو ایماندار ہے اور باپ کی حیثیت رکھتا ہے اپنے کردار کو نہیں سنوارتا، وہ کسی طور سے وہ ایک حقیقی باپ نہیں بن سکتا ہے۔ آج بہت سے باپ اپنی اولادوں کے سامنے جرأت سے پتہ کیوں بات نہیں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کا کردار ان کی اولاد کے سامنے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ڈرتے ہیں اپنی اولادوں سے، اور ابلیس کا مشن ہے باپ اور بیٹے کے اندر جدائی پیدا کرنا۔ ابلیس کا مشن ہے کہ بیٹے کو باپ سے، باپ کو بیٹے سے جدا کرنا۔ مگر وہ باپ جو با کردار ہے، وہ باپ جو روح سے معمور ہے، وہ باپ جو آزمائشوں میں قائم رہتا ہے، وہ باپ جو مصیبتوں میں، دکھوں میں خدا کا سہارا لیتا ہے، وہ ایک حقیقی باپ کہلاتا ہے۔ ہیلیلویا۔ اور صرف اس کی بیوی ہی نہیں، بلکہ اس کی بیوی، اس کے بچے نہیں، بلکہ اس کی بیوی بھی اس کی عزت کرتی ہے۔ آج بیویاں کیوں عزت نہیں کرتی خاوندوں کی؟ کیونکہ خاوندوں کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ وہ نہ حقیقی خاوند ہے، نہ حقیقی باپ ہے۔ مجھے تو کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ روز عدالت کے دن آسمان پہ جب فرشتے باپوں کی ڈائری دے رہے ہوں گے نا کہ خداوند اس نے یہ کیا، یہ کیا، خداوند نے کہنا من تڑ دے دبار نہیں، بیویاں لے آؤ سامنے۔ بیوی جانتی ہے کہ اس کا خاوند کون ہے اور کیا کرتا ہے، اس لیے آپ کو اپنی بیوی کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے ایک با کردار شخصیت رکھنی ہے، تاکہ آپ جرأت کے ساتھ اپنی اولاد کی کلام کے مطابق پرورش کر سکیں۔ پر اگر آپ خود با کردار نہیں ہے، آپ کا کردار ڈیمیج ہے، آپ گھنونے کام کرتے ہیں، آپ اپنی اولاد کو کبھی جرأت کے ساتھ سمجھا نہیں سکتے۔ نہ آپ کی اولاد آپ کی بات کو سنے گی، نہ سمجھے گی۔ پر جب آپ خدا کی حضوری سے معمور ہیں، آزمائشوں میں سے گزرتے ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، تاکہ اپنے کردار کو سنوار سکیں، تب آپ ایک حقیقی باپ کا نمونہ دیتے ہیں۔ اگر آپ شرابی ہیں، اگر آپ زانی ہیں، اگر آپ راشی ہیں، ناچ رنگ دیکھنے والے ہیں، بدکار ہیں، تو مت سوچیں کہ آپ ایک حقیقی باپ ہیں۔ حقیقی باپ وہ ہے جو خدا کے کہنے کے مطابق چلتا ہے۔ ہیلیلویا۔ جو خداوند کی آواز کو سنتا ہے۔ قصہ مختصر آگے کیا لکھا ہے؟ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور خدا نے اسے بولا کہ تو اپنے بیٹے کو جو تیرا اکلوتا ہے، جسے تو پیار کرتا ہے، اپنے ساتھ لے اور موریا کے ملک میں جا اور وہاں پر اس کو سوختنی قربانی کے طور پر قربان کر۔ ابراہیم کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش جو تھی وہ یہی تھی۔
اس سے پہلے جتنی آزمائشیں آئی ہیں وہ اتنی بڑی نہیں تھی. سب سے بڑی آزمائش کون سی تھی؟ جب خدا نے اس کو بولا کہ تو اپنے بیٹے کو میرے لیے قربان کر. ایک حوالہ نکالیں جی, میں چاہتا ہوں یہ حوالہ پڑھیں. پہلا کرنتھیوں 10واں باب, 10ویں باب کی 13ویں آیت. میں خود پڑھوں گا, سنیں. پہلا کرنتھیوں 10واں باب 10ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے, تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو. تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو, اور خدا سچا ہے. کیا ہے جی؟ خدا سچا ہے, وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا. یعنی ابراہیم کا ایمان اس قدر طاقتور تھا کہ خدا جانتا تھا کہ جب میں اسے اس کا بیٹا مانگوں گا تو یہ اپنا بیٹا مجھے دے گا. ہیلیلویا. کیا آج ہمارے پاس یہ ایمان ہے؟ لیکن خدا سچا ہے, وہ ہمیں ہماری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا. ابراہیم اتنا طاقتور شخص تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے حقیقی آسمانی باپ کی خاطر قربان کر دیتا, اور اس نے کیا. اس نے عملی طور پر اس کو لیا اور گیا. کیا آج ہم اپنے باپ کے لیے, آسمانی باپ کی بات کر رہا ہوں, اپنے آسمانی باپ کے لیے اپنی قیمتی چیزوں کو قربان کرنا جانتے ہیں؟ سوچیں اس بات کو. ہم شاید اپنا وقت قربان نہیں کرتے, ہم نے بیٹا قربان کرنا ہے. ہم اپنا وقت, ہمیں چرچ آنا ہمارے لیے مشکل, ہم خدا کو وقت نہیں دیتے. مگر اس شخص کی ایمان کی طاقت یہ تھی کہ اس نے اپنا بیٹا قربان کر دیا. ہیلیلویا. یہ وہ بیٹا تھا جس کو اس نے دعاؤں سے مانگا تھا. یہ وہ بیٹا تھا جس کے لیے اس نے منتیں مانی تھی. یہ وہ بیٹا تھا جس کے لیے اس نے آنسو بہائے تھے. 99 برس تک یہ انتظار کرتا رہا. اس نے دکھ اٹھایا, اور اس نے اس بیٹے کو جب حاصل کیا تو حاصل کرنے کے بعد خدا نے اس سے اسی بیٹے کو مانگ لیا جو اس کا اکلوتا تھا, اور لکھا جس کو تو پیار کرتا ہے. اور خدا نے اس سے اس کی قربانی مانگ لی. مگر بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ مرد خدا ابراہیم صبح سویرے اٹھ گیا. ہیلیلویا. ایک راست باز شخص جب آزمائشوں میں گرتا ہے تو وہ صبح سویرے اٹھتا ہے اپنے خداوند کو یاد کرنے کے لیے. لکھا ہے کہ ابراہیم لکھا ہے ابراہیم صبح سویرے اٹھ گیا, اور اس نے اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا, اور اپنے ساتھ 2 جوانوں کو لیا, اپنے بیٹے اسحاق کو لیا, سوختی قربانی کے لیے لکڑیاں لی, آگ لی, اور اس جگہ پر چل پڑا جو خداوند نے اس کو بتائی تھی. اور یہاں پر ایک غور طلب بات کیا ہے, سنیں بڑے غور سے, بڑے دھیان سے سنہری بات ہے. اس پورے واقعے کے اندر ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کو کچھ نہیں بتایا, اور اس نے اس بات کو سارہ سے چھپایا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے خاندان اور اس کی نسل کے حق میں کیا اچھی بات ہے. ایک حقیقی باپ جانتا ہے کہ اس نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا کرنا ہے. یاد رکھیں, ہر بات بیوی کو بتانے والی نہیں ہوتی. بیوی کمزور ہے, بیوی کا اولاد کے ساتھ دل لگا ہوا ہے. یہ میں نہیں کہتا, خدا کا کلام کہتا کہ ہر بات بیوی کو نہیں بتانی چاہیے. پڑھ لیں تاکہ یہ نہ کہ جی پائی صاحب نے کوئی نئی تعلیم دے دیتی ہے. نکالیں میرے ساتھ میکا کی کتاب, میکا کی کتاب اس کا 7واں باب, 7ویں باب کی پڑھیں جی ذرا 5ویں آیت. کیا لکھا ہوا ہے؟ میکا کی کتاب 7واں باب اور اس کی 5ویں آیت. کسی دوست پر اعتماد نہ کرو, ہم راز پر بھروسہ نہ رکھو, ہاں اپنے منہ کا دروازہ اپنی بیوی کے سامنے بند رکھو. اپنے منہ کا دروازہ اپنی ہر گال نہ دس دو بیوی نو, خاص طور پہ وہ جو بچوں کی پرورش سے ریلیٹڈ ہے. میں اس بات کے خلاف نہیں ہوں, بیوی آپ کا بدن کا حصہ, آپ اس کو ہر بات بتائیں, مگر جہاں پر اولاد کی پرورش آ گئی ہے, جہاں پر آپ کو پتا کہ آپ نے اولاد سے سختی کرنی ہے, وہاں پر آپ بیوی کو انوالو نہ کریں, کہ حساب بیوی سے نہیں آپ سے لیا جانا ہے. یاد رکھیں, وہ آپ کی نسل ہے, آپ سے پوچھا جائے گا, آپ سے حساب لیا جائے گا. میں نے تجھے اتنے بچے دیے, تُو نے ان کے ساتھ کیا کیا. بیوی کو نہ بتانے کی صرف ایک یہی بات میں نے بولی ہے,
کیونکہ بیوی کمزور ہے, اس کا دل اولاد. سوچیں آپ کہ اگر ابراہیم سارا کو بولتا کہ میں جا رہا ہوں اس کو قربان کرنے, پنجابی کہتے ہیں رونے پیڑنے پی جانے سن. کیوں جی بولیں بہنیں ذرا, آپ کے بچے کو اٹھایا جائے گا میں جا رہا ہوں قربان کرنے, تو وہ بچے سے پہلے آپ قربان ہو جائیں گے. عورت اس قابل نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی آزمائش کو جو ہے وہ برداشت کر سکے. یہ مرد ہے, حقیقی باپ ہے, جو اس قابل ہے کہ وہ خدا کی قدرت کے وسیلہ سے ان آزمائشوں میں سے گزرتا ہوا خدا کے نام کو جلال دے سکے. ہیلیلویا. مرد خدا ابراہیم نے اس سارے واقعہ کے اندر اپنی بیوی سارا کو کچھ نہ بتایا, اور وہ اپنے بیٹے اسحاق کو لے کر چل پڑا. اور جب وہ چلتا جا رہا تھا تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اسحاق نے اپنے باپ کو بولا کہ آئے باپ, ہمارے پاس سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں ہیں, ہمارے پاس سوختنی قربانی کے لیے آگ ہے, ہمارے پاس سوختنی قربانی کے لیے چھری ہے, مگر برا کہاں پہ ہے؟ وہاں پر ایک حقیقی باپ جو کہ ابراہیم تھا, اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے بولا برا خدا مہیا کرے گا. یاد رکھیں کہ جو ایک حقیقی باپ ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کو سکھاتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنے حقیقی آسمانی باپ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے. ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ وہ یہوہ یری ہے, مہیا کرنے والا ہے. جیسے ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بولا کہ خدا مہیا کرے گا. کیا آج ہم اپنی اولاد کو یہ سبق دیتے ہیں؟ ہم اپنی اولاد کو خدا پر بھروسہ کرانا سکھاتے ہیں. پر اگر آپ حقیقی باپ ہیں, اگر آپ روح کی رہنمائی سے چلنے والے ہیں, اگر آپ میں خدا کا روح ہے, آپ ایک با کردار شخص ہیں, آپ خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں, آپ آزمائشوں میں سے گزرتے ہیں, تب آپ اپنے بچوں کو بولیں گے بیٹا خداوند یہوہ یری مہیا کرنے والا ہے. ہیلیلویا. جیسے مرد خدا ابراہیم نے اس کو بولا کہ خداوند مہیا کرنے والا ہے. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ابراہیم نے اس جگہ پر پہنچ کر اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور اس نے اسحاق کو باندھا. آپ کو پتہ جب ابراہیم اسحاق کو باندھ رہا تھا, اسحاق کی عمر کیا تھی؟ بائبل اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی, مگر تاریخ کو اگر آپ پڑھیں اور بائبل میں کچھ کیلکولیشنز ایسی ہیں جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 14 سے 15 سال کا جوان لڑکا تھا. پر اگر آپ دیکھیں کہ جب ابراہیم اس سے بات چیت کر رہا ہے, ابراہیم نے اس سے بات چیت کرنے کے بعد اس نے قربان گاہ بنائی. اس نے قربان گاہ بنانے کے بعد اس کے اوپر لکڑیاں رکھی, اور لکڑیاں رکھنے کے بعد بائبل یہ کہتی ہے کہ ابراہیم نے اسحاق کو باندھا. اور جب وہ اس کو باندھ رہا تھا تو کیا اسحاق کو نہیں پتا تھا کہ مجھے کیوں باندھا جا رہا ہے؟ کیا اسحاق نہیں جانتا تھا؟ اسحاق جانتا تھا کہ میرا باپ مجھے اسی لیے باندھ رہا ہے تاکہ وہ میری قربانی کر سکے. مگر بائبل کسی بھی طور سے کسی ایک جگہ پر ابراہیم اور اسحاق کے بیچ میں جھگڑا نہیں دکھاتی, لفظی تکرار نہیں دکھاتی, کوئی اختلاف نہیں دکھاتی. کیوں؟ کیونکہ ابراہیم جس طرح سے اپنے آسمانی باپ کا, اس حقیقی باپ کا فرما بردار تھا, ویسے ہی اسحاق اپنے جسمانی حقیقی باپ کا فرما بردار تھا. ہیلیلویا. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو باندھتا ہے تو ان کے بیچ میں کسی قسم کا کوئی تفرقہ نہیں ہے. یہاں پر ہمیں ابراہیم کی پرورش نظر آتی ہے کہ ابراہیم کی پرورش یہ تھی کہ جب اپنے باپ اپنے بیٹے کو باندھ رہا تھا تو اس کے بیٹے کی جرت نہ تھی کہ وہ بولتا کہ باپ تو کیا کر رہا ہے, تو مجھے کیوں باندھ رہا ہے, تو مجھے کیوں قربان کر رہا ہے, برا کدھر ہے, میں کیوں ایسی اس جگہ پر جا رہا ہوں. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم ایک حقیقی باپ تھا, اور اسحاق کے فرما بردار ہونے کی وجہ یہ تھی کیونکہ اس نے اپنے دادا تارا کو تو نہیں دیکھا تھا, مگر اس نے اپنے باپ کو, اپنے آسمانی باپ, اپنے حقیقی آسمانی باپ کی فرما برداری کرتے دیکھا تھا. اس لیے چونکہ اس نے ابراہیم کو اپنے آسمانی باپ کی فرما برداری کرتے دیکھا تھا, اس لیے وہ بھی اپنے باپ کا فرما بردار تھا. ہیلیلویا. یہاں پر آپ اس کی پرورش کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں کیا, کوئی لڑائی نہیں کی, کوئی لفظی تکرار بھی نہیں کی. بلکہ اس واقعہ میں جب میں اس کی میڈیٹیشن کر رہا تھا تو میں اس کو پڑھتے پڑھتے رو پڑا, اور مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ جس طرح سے
ابراہیم اپنے حقیقی باپ کو خوش کر رہا تھا جو آسمانی باپ تھا، اسی طرح سے اسحاق بھی اپنے جسمانی حقیقی باپ کو خوش کر رہا تھا. یہ دونوں ایک دوسرے کو اور اپنے باپوں کو خوش کر رہے تھے. ان دونوں کی خوشی جو تھی اپنے باپ کی خوشی میں تھی. جس طرح سے ابراہیم جو تھا اس کی خوشی آسمانی باپ کی خوشی میں تھی، ویسے ہی اسحاق کی خوشی اپنے باپ کی خوشی میں تھی. اور وہ خاموشی کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو بندوانے دیا. اور لکھا ہے کہ جب ابراہیم اس کو باندھ چکا، اس نے چھری اٹھائی تو فرشتہ نے آواز دی. ہیلیلویا، پریز جیسس. حالات بدل گئے، آزمائش رک گئی، خدا کی قدرت نظر آتی ہے. یاد رکھیں کہ اگر آپ حقیقی باپ ہیں، آپ حقیقی ایماندار ہیں، خدا آپ کو آپ کی مشکل سے زیادہ، آپ کی تکلیف سے زیادہ دکھ میں نہیں ڈالتا. خداوند اتر آتا ہے، خدا کی قدرت اتر آتی ہے، خدا اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، خدا آپ کی مدد کرتا ہے. مرد خدا داؤد کہتا ہے کہ میری مدد نو رب آپ آیا جس نے دھرتی آکاش بنایا. خداوند آسمانوں سے اترتا ہے اگر آپ ایماندار ہیں، اگر آپ حقیقی باپ ہیں، آپ کی زندگی میں خدا کا کلام ہے. اور یہ شخص مرد خدا ابراہیم، اس کے لیے آسان نہیں تھا اپنے بیٹے کو قربان کرنا. میں اس بات پر پختہ ایمان رکھتا ہوں کہ جب یہ جس رات خدا نے اس سے کلام کیا ہوگا، یہ رات بھر رویا ہوگا. اس نے درخواست کی ہوگی کہ اگر ہو سکے تو یہ مرضی ٹل جائے، تو بھی اس نے خدا باپ کی، اپنے حقیقی آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کیا. اس نے اس کو ناراض نہیں کیا. اس نے اپنے بیٹے کو جو اس کا اکلوتا تھا، جسے یہ پیار کرتا تھا، لے کر قربان کرنے چلا گیا. اور خدا نے اس کی محبت اور اس کے پیار اور اس کی لگن، اس کی وفاداری، اس کی دیانتداری کو دیکھتے ہوئے خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا. اور نتیجہ کیا نکلا؟ سنے خدا کا کلام. لکھا کہ خدا نے اپنی ذات کی قسم کھائی. آپ کے لیے خدا اپنی ذات کی قسم کھا لیتا ہے جب آپ حقیقی ایماندار ہوتے ہیں. خدا اپنی ذات کی قسم کھاتا ہے. اور لکھا خدا نے اپنی ذات کی قسم کھائی اور بولا، میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، میں تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹکوں کی مالک ہوگی. ہیلیلویا. جب آپ حقیقی باپ ہیں، حقیقی ایماندار ہیں، تو آپ کو اپنے بچوں کے لیے بینک بیلنس جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اپنے بچوں کے لیے فکس ڈپازٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اپنے بچوں کے لیے جائیدادیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہوہ پاک خدا کی ذات الہی اپنی قدرت کے ساتھ اپنے بچوں کو برکت دیتی ہے. ہیلیلویا. آج قوم بنی اسرائیل کی برکت کے پیچھے یعقوب اور اسحاق کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. یہ ابراہیم کا وہ بیج بویا ہے جو اس نے اسحاق کی قربانی کی شکل میں بویا. اور خدا نے اپنی ذات کی قسم کھا لی کہ میں تیری اولاد کو برکت پر برکت دوں گا. آج اگر قوم بنی اسرائیل پوری دنیا کے اندر حکومت کرتی ہے، ایک زوراور نسل ہے، تو اس کے پیچھے مرد خدا ابراہیم جو ایک حقیقی باپ تھا، اس کی قربانی شامل ہے، اس کا سیکریفائس شامل ہے. اس نے اپنی بیوی کو، اپنے خاندان کو بغیر بتائے اپنے بیٹے کو قربان کرنا سوچ لیا تھا. اور سوچا ہی نہیں بلکہ اس کو عملی شکل پہنائی تاکہ اس کی نسلیں برکت پا جائیں. اگر آپ ایک حقیقی باپ ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کی نسلیں برکت پاتی ہیں. آپ کی برکت آپ کی نسلوں پر ٹھہر جاتی ہے. خدا قدرت کے وسیلہ سے آپ کی نسلوں کو سنبھالتا ہے. وہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے اور آپ کو تازگی اور سلامتی بخشتا ہے. مرد خدا داؤد زبور 128 کے اندر کہتا ہے، مبارک ہے ہر ایک
جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کی راہوں پر چلتا ہے، تو اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے گا، تو مبارک اور سعادت مند ہوگا، تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار طاق کی مانند ہوگی، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند۔ دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی، پڑھے سب، جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کی۔ ابراہیم خدا کے کہنے کے مطابق چل پڑا۔ اگر آج میں اور آپ خداوند سے برکت پانا چاہتے ہیں تو ہمیں ابراہیم کی طرح اس کے کہنے کے مطابق چلنا ہے۔ ابراہیم ایک حقیقی باپ تھا۔ اگر وہ حقیقی باپ نہ ہوتا تو اس کی برکت آج قوم بنی اسرائیل کے اندر نازل نہ ہوتی۔ یہ اس کی برکت آج تک نسل انسانی کے اندر نظر آتی ہے، قوم بنی اسرائیل کی شکل کے اندر۔ ابراہیم کا بیج بویا ہوا تھا، یہ ابراہیم کی قربانی کے وسیلہ سے قوم بنی اسرائیل کے پاس برکت ہے۔ اور اس کے برعکس ہم دوسرے شخص کا کمپیریزن کریں جو ایلی کائن تھا۔ ایلی کائن ایک ایسا شخص تھا جو خدا کے گھر میں خدمت گزاری کا کام کرتا تھا، اور نسل در نسل ابراہیم جو تھا وہ بت پرست قوم میں سے نکلا تھا، مگر ایلی کائن نسل در نسل کہانت اس کے پاس تھی۔ اس شخص ایلی کائن نے ابراہیم کی طرح اپنے گھر کو نہیں چھوڑا تھا۔ اس مرد ایلی کائن نے 100 سال تک اپنی اولاد کے لیے انتظار نہیں کیا تھا۔ اس ایلی کائن نے اپنی اولاد کو گھر سے باہر نہیں کیا تھا، نہ ایلی کائن کو یہ موقع ملا تھا کہ وہ قربانی کر سکے۔ یعنی ایلی کائن کے بچے بھی ہیکل میں پیدا ہوئے اور وہ ہیکل کے اندر سارے انتظامات کو جانتے تھے۔ ان کا باپ ڈے 1 سے سردار کاہن تھا اور وہ ہیکل میں خدمت کرتا تھا، تو بھی بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو بائبل یہ بتاتی ہے کہ ایلی کائن کے بچے اور ایلی کائن اور اس کی بہو ایک دن میں سب مارے گئے، کیونکہ خدا ان کو مارنا چاہتا تھا۔ بظاہر اگر آپ دیکھیں تو ایلی کائن جو تھا وہ ایک ایماندار شخص تھا، سردار کاہن تھا۔ آج غور کریں، آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ یہ دونوں ایماندار ہیں۔ ابراہیم بھی ایماندار تھا، ایلی کائن بھی ایماندار تھا، مگر ایک کی اولاد، ایک کی نسل زمین کے اوپر زوراور آج بھی نظر آتی ہے، ایک کا خدا نے نسب نامہ ختم کر دیا۔ ممکن ہے کہ آپ ظاہری طور پر دنیا کے لیے ایماندار ہیں، پر سوچیں کہ آپ خدا کی نظر میں ایماندار ہیں یا نہیں۔ یہ سردار کاہن تھا، یہ ہیکل میں خدمت کرتا تھا، اس کی اولاد ہیکل کے اندر رہتی تھی، انہیں ہیکل کے انتظام کرتے تھے یہ لوگ۔ سوچیں آج آپ کون سے ایماندار ہیں؟ کیا آپ ابراہیم کی طرح حقیقی باپ ہیں یا آپ ایلی کائن کی طرح کے باپ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی کوئی پرورش نہیں کی؟ اور نتیجہ کیا نکلا؟ ابراہیم کی اولاد کا نتیجہ نکلا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، اور ایلی کائن کی اولاد کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن میں دونوں بیٹے مارے گئے، ایک دن میں ایلی کائن مارا گیا، ایک دن میں اس کی بہو ماری گئی۔ کوئی شخص نہ بچا، خدا نے پوری نسل کو برباد کر دیا۔ بظاہر یہ شخص ایماندار نظر آتا تھا۔ کیا ہے آج ہماری سٹینڈنگ؟ سوچیں اس بات کو۔ کیا ہم اپنا روحانی سٹیٹس صرف پادری کے سامنے یا اپنے خاندان کے سامنے تو نہیں اونچا رکھتے ہیں؟ کیا ہم حقیقی باپ ہیں یا نہیں؟ کیا ہم با کردار ہیں یا نہیں؟ کیا ہم حقیقی طور پر خدا کے ساتھ چلتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم دکھ اٹھاتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو کلام کی روشنی میں لے کے چلتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو آج غور کریں، دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، ہم کون سے باپ ہیں۔ اگر بائبل ایسا نہیں کہتی، لیکن میرا اس پہ پختہ ایمان ہے کہ خدا بے انصاف نہیں ہے۔ اگر ایلی کائن حقیقی باپ ہوتا تو اس کی اولاد ضرور برکت پاتی، مگر ایلی کائن کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا گناہ تھا کہ خدا نے اس کی اولاد کو برباد کیا۔ بظاہر وہ دنیا کے سامنے سردار کاہن ہے، ایک معزز شخصیت ہے، ایک با کردار شخص ہے، ایک عزت دار شخص ہے، مگر اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایک ایسا طوفان تھا جس نے اس کو اور اس کے خاندان کو برباد کر دیا۔ سوچیں وہ طوفان آپ کے یا میرے اندر تو نہیں؟ ہم کیا ابراہیم کی طرح حقیقی باپ ہیں یا نہیں؟ اور میں کہتا ہوں چلے مان لے بائبل نہیں کہتی، ہم بائبل
کو مس کوٹ نہیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بائبل نہیں کہتی کہ بائبل ایلی کائن کے بارے میں کوئی بری بات نہیں بتاتی. وہ بالکل ٹھیک تھا, تو بھی وہ ایک حقیقی باپ نہیں تھا. اس نے اپنی اولاد کی پرورش ٹھیک طرح سے نہیں کی تھی. نکالیں, ہم نے جو حوالہ پڑھا تھا دوبارہ نکالیں جی ذرا. پہلا سیموئیل 2 باب پڑھیں جی ذرا, اس کی دوبارہ 22ویں آیت سے. یہاں پہ ایک چیز غور طلب ہے. اور ایلی بہت بڈھا ہو گیا تھا اور اس نے سب کچھ سنا کہ اس کے بیٹے سارے اسرائیل سے کیا کیا کرتے ہیں. ہاں جی, اب ایلی کائن نے یہاں پہ سن لیا ہے کہ اس کے بیٹے بدکار ہیں اور بری باتیں کرتے ہیں. اب سنیں ذرا ایلی کائن کا رد عمل دیکھیں جی. اور اس نے ان سے کہا تم ایسا کیوں کرتے ہو, کیونکہ میں تمہاری بدذاتیاں تمام قوم سے سنتا ہوں. نہیں میرے بیٹو یہ اچھی بات نہیں. نہیں میرے بیٹو یہ اچھی بات نہیں ہے. بچہ چوری کر رہا ہے نا کہیں سے, تو ماں باپ کہتے ہیں نو میرا بیٹا ایسے دوبارہ نہیں کرنا, چلو ابھی یہ رکھ لو, سیکنڈ ٹائم نہیں کرنا, لسی پیو, صحت خراب ہو رہی ہے آپ کی, روٹی کھاؤ میرا بیٹا. ایک بڑی خوبصورت سینگ ہم کہتے ہیں, ہم نے سنی ہوئی ہے, آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. یہی ہے نا. میں نے ایک نئی سینگ بنائی ہے ان لڑکوں کے لیے, بچوں کے لیے جو الٹی حرکتوں سے باز نہیں آتے. پتہ کیا, پھینٹی از دا بیسٹ پالیسی. اپنے بچے کو پھینٹی لگائیں ہیوی قسم کی. لڑکیاں بہت اچھی ہوتی ہیں, لڑکیاں خراب نہیں کرتی ہیں, میں لڑکوں کی بات کر رہا ہوں. بائبل کلیئر کہتی ہے کہ لڑکے کا ورڈ یوز کیا گیا, لڑکے کو تنبیہ سے باز نہ رکھ, پھینٹی لگائیں. یہاں پہ وہ اس کو کہتے ہیں بیٹا تم کیا کرتے ہو, میرے بیٹو یہ اچھی بات نہیں ہے, میں کیا سنتا ہوں. پیار سے محبت سے بات کر رہا ہے, کوئی تربیت نہیں ہے. اور نتیجہ کیا نکلا, اس کے اس پیار نے, اس محبت نے, اس لاڈ نے اس کے بیٹوں کو اس قابل کر دیا کہ وہ خیمہ اجتماع میں آنے والی عورتوں کے ساتھ مباشرت کرتے, ان کے ساتھ برے کام کرتے, ہر طرح کا برا کام کرتے. اور لکھا ہے کہ کلیئر ہم نے پڑھا اس کے آخر میں کہ خدا ان کو مار ڈالنا چاہتا تھا. یعنی خدا چاہتا تھا کہ ان کو ہلاک کر دے, ان کو صف ہستی سے مٹا دے. کیوں؟ کیونکہ ان کے گناہ خدا تک پہنچے تھے. ایلی کائن نے ایک با کردار, ایک حقیقی باپ کی طرح ان کی پرورش نہیں کی تھی کہ وہ ان کو سنبھال سکتا. غور کریں آج اس بات پر. امثال کی کتاب اس کے 20ویں باب کی 7 آیت میں لکھا ہے, راست رو صادق کے بعد اس کے بیٹے مبارک ہوں گے. یعنی آپ کی راستی آپ کے بچوں کے لیے برکت کا سبب بنتی ہے, اور آپ کے جو گناہ ہیں وہ آپ کے بچوں کے لیے لعنت کا سبب بنتے ہیں. یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کے 31 باب کی 29 آیت میں لکھا ہے, باپ دادا نے کچے انگور کھائے. بولے سارے, باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہوئے. باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہوئے کا پتہ کیا مطلب ہے, کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کی سزا آپ کی اولاد کو ملے گی. بائبل کہتے ہیں کہ میں تیرے گناہ کی سزا تیری تیسری اور چوتھی پشت تک دوں گا. کتنی پشتیں جی؟ تیسری اور چوتھی, 4 پشت تک آپ کے گناہ کی سزا جانتی ہے. اور اس کو میں اگر آپ کو تھوڑا سا مزید ایزی سمجھاؤں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جو گناہ آج کر رہے ہیں وہ گناہ اور اس کی سزا 250 سے 300 سال تک چلتی ہے. غور کریں اس بات کے اوپر. جو گناہ آپ نے آج کیا ہے اس کے اثرات یعنی اس کی سزا اور وہ گناہ 250 سے 300 سال یعنی 2.5 سے 3 صدیاں رہتی ہیں. کیسے؟ لیٹ سپوز ایک شخص کی عمر کتنی ہے, 70 سال میں نے جینا ہے. میرا بیٹا وہ بھی 70 سال جیے گا, اس سے اگلا بیٹا بھی 70 سال جی لے, اس سے اگلا بیٹا بھی 70 سال جی لے, 4 صدیاں ہوگی نا, تو 70 ملٹیپلائی بائی 4 کریں کتنے بنتے ہیں؟ 280. 280 بنتے ہیں نا جی. تو سمجھ لیں کہ آپ کا گناہ جو آپ گناہ کر رہے ہیں وہ 2.5 سے 300 سال چلنا ہے, اور اس کی سزا بھی 2.5 سے 300 سال چلنی ہے. اس لیے غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیا ہم ایک حقیقی باپ ہیں؟ کیا ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ خدا کا کلام کام کر رہا ہے؟ کیا ہم اپنی اولاد کی پرورش کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم واقعی ایک حقیقی باپ کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم ایک حقیقی باپ کا کردار ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ غور کریں اس بات پر. میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اس کلام کے اندر تولتا ہوں, پھر میں آپ سے بات کر رہا ہوں. کیا ہم سب ایک حقیقی باپ
کا کردار ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ اس کہانی کے اندر ہمیں ابراہیم کی ذات کے اندر 4 باتیں نظر آتی ہیں جس کو اپنانے کی ضرورت ہے اگر آپ ابراہیم کی طرح ایک حقیقی باپ بننا چاہتے ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات، یہ کلوز کر رہا ہوں اس کے اوپر، پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات ہے کہ جس طرح ابراہیم خدا کے کہنے کے مطابق چلا، اگر آپ ایک حقیقی باپ بننا چاہتے ہیں تو آپ خدا کے کہنے کے مطابق چلنا شروع کریں۔ دوسری بات، ابراہیم آزمائشوں میں سے، دکھوں میں سے گزرا، اگر آپ ایک حقیقی باپ بننا چاہتے ہیں تو آپ آج سے اپنے کردار کو سنوارنے کے لیے آزمائشوں میں سے اور دکھوں میں سے اور مشکلات میں سے گزریں۔ تیسری بات، جس طرح سے ابراہیم نے اپنی قیمتی چیز، اپنے قیمتی اکلوتے بیٹے کو خدا کے لیے قربان کر دیا تاکہ وہ ایک حقیقی باپ ٹھہر سکے، آج آپ اپنی قیمتی چیزوں کو خدا کے لیے قربان کرنا شروع کریں۔ ممکن ہے وہ آپ کا پیسہ ہو، ممکن ہے وہ آپ کا ٹائم ہو، ممکن ہے وہ آپ کے ریلیشن ہو۔ اگر آپ اپنے ریلیشنز کو، اپنے ٹائم کو، اپنے پیسے کو خدا سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو یاد رکھیں آپ ایک حقیقی باپ نہیں ہیں۔ ہمیں اپنی قیمتی چیزیں ابراہیم کی طرح خدا کی نظر کرنی ہے، تب ہم ایک حقیقی باپ ٹھہر سکتے ہیں۔ چوتھی اور آخری بات، ہمیں اپنی اولاد کو ابراہیم کی طرح بھروسہ کرنا سکھانا ہے۔ ابراہیم نے کیا بولا تھا جب اسحاق نے بولا کہ خداوند آئے باپ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن برا کہاں ہے؟ تو ابراہیم نے کیا بولا تھا؟ خداوند۔ آج ہمیں اپنی اولاد کو خدا پر بھروسہ کرنا سکھانا ہے، تب ہم ایک حقیقی باپ ٹھہریں گے۔ اگر یہ 4 باتیں ہم میں نہیں ہیں تو مت سوچے کہ ہم ایک حقیقی باپ ہیں۔ یہ 4 باتیں جو ابراہیم میں تھیں، ان 4 باتوں نے ابراہیم کو ایک حقیقی باپ کا نمونہ دیا۔ آج اگر میں اور آپ حقیقی باپ بننا چاہتے ہیں تو ضرورت ہے کہ ہم ان 4 باتوں پر نظر کریں۔ پہلی بات، خدا کے کہنے کے مطابق چلیں، آزمائشوں میں سے گزرے، قیمتی چیزوں کی قربانی کریں۔ چوتھی بات، خدا پر بھروسہ کرنا سکھائیں اپنی اولاد کو۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کے اختتام کے اوپر جب ہم جائیں گے، اس وقت جب فادر ڈے منایا جائے گا تو آپ کی ٹیسٹمنی دی جائے گی کہ میرا باپ ایک واقعی حقیقی ایماندار شخص تھا۔ ہیلیلویا! خدا ہم سب کو برکت دے۔